اگر ہم بات کریں دینی تعلیم کی تو عالم یہ ہے، فرض چھوٹا سجدے سے ہو، واجب چھوٹا سجدے سے ہو، سنت چھوٹی سجدے سے ہو، کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ہوتی نہیں پھر بھی سجدے سے ہو، کچھ نہیں پتا ہے، قبول فرما لے، اس کی مہربانی ہے۔ ہنسنے کا موقع نہیں، خون کے آنسو رونے کا موقع ہے۔ یہ شرمندگی کی بات ہے قوم کے لیے۔ دنیا میں کہتی ہے کہ بڑے کٹر ہیں مسلمان، بڑے دین پر عمل کرنے والے ہیں، ابھی اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے ہم اور آپ، کتنا اسلام معلوم ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام مسلمانوں جیسا رکھ لیا، اور کسی کو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے اور یہاں ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا تو یہ نماز پڑھنا سیکھ لیا۔ ہماری میجورٹی وہ ہے جسے نماز کی واجبات کا علم نہیں، ہماری بڑی تعداد وہ ہے جسے مفسدات اور غیر نہ توڑنے والی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن ایسا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے نماز درست ہو جائے؟ یہ سچائی ہے۔ تو یہ ہے تعلیم میں حال ہمارا۔ دوسرا اصول جمہوریت میں، ہو سکتا ہے میری گفتگو میں آپ کو انٹرسٹ نہ آئے، اس لیے کہ ہمیں لطیفے بازی بڑی پسند ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معذرت خواہی کرنی چاہیے، رسول اللہ آپ کے ممبروں کو ہم نے لطیفے بازی کا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن ایسی رسوائیوں سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ ممبر بہت یوں کہہ لیجئے کہ جواب دہی کا ممبر ہے، اللہ میں توفیق خیر سے نوازے۔ دوسری چیز، جمہوریت میں وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اکنومیکل پاور ہے۔ یہ اصول ہے، یہ جمہوریت کا اصول ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھنا ہو تو دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی زبان کھلتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا مسلمان کوئی مول کھولے تو وہی لوگ ادگھاٹن کے لیے بن بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے پیسے کا پاور۔ اور آپ اتنے بڑے بن جائیے، آپ یہ کام کیجئے، وہ آپ کی بھی غلامی کر رہے ہوں گے۔ تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر عرب کا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس کے پیچھے سے ہاتھ کھڑے ہی رکھتے ہیں، جھکاتے بھی نہیں۔ یہ ہے پیسے کا پاور، اکنومی کا پاور۔ یہ ہے اس ملک میں سلمان خان اور شاہ رخ خان کو بھی لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نام کے پیچھے خان لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عظیم پریم جی کو کوئی برا بھلا کہتا ہو۔ اس قوم میں یہاں جو ٹکڑے ڈالتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے، اسے برا بھلا نہیں کہا جاتا، لیکن سیم ٹائم جو اپنے آپ کو ٹکڑے ڈالنے کے لائق نہ بنا سکے وہ بھی تو بے وقوف ہے۔ کس نے روکا ہمیں پیسہ کمانے سے؟ پیسہ کمانے سے میری مراد 3-4 سال 5 سال 10 سال سعودی عرب کی دھوپ میں تپ کر کے ایک اونچا مکان بنا لینے والے مالدار نہیں۔ اسے مالداری نہیں کہا جاتا، اسے چھوٹا بیوقوف کہا جاتا ہے۔ گھر بار سے دور، کاروبار سے دور، خوشی و غم سے دور۔ اور میں نے دیکھا ہے عرب کی سرزمین پر زندگی میں نے بھی گزاری ہے، میں بھی وہاں پر خوب چکر لگائے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بھارت کے لوگوں سے کیسی کیسی ہلکی پھلکی ملازمتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں آ کے کوئی چمکیلے کپڑے پہن لے تو کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ ہم نے وہاں پر بلدیہ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو اور 50-50 منزلہ بلڈنگوں پر سورج کے بالکل قریب تپتی دھوپ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر گر کے مر جائیں تو ٹھیک سے ان کی بیمہ پالیسی تک نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ اور 90 لاکھ لوگ جہاں برسر روزگار ہوں، وہ ملک کس کس کو سنبھالے اور کس مزدور طبقے کو حیثیت دے؟ مزدوروں کو دنیا میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے، اور افسر شاہی کے لائق ہم ہیں نہیں۔ تو مالداری سے مراد وہ مالداری نہیں جو 2 گاڑیاں اور 1 مکان اور مہنگی شادی سے شروع ہوتی ہے اور یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسے مالداری نہیں کہا جاتا، اسے قسمت کا تکا کہا جاتا ہے۔ مالداری وہ ہے کہ جب ملک کے امیروں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں آپ کا شمار ہو، اور جو اس میں شمار ہوتا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے 50 کروڑ پلس سے، 50 کروڑ پلس کے لوگوں کو اندر کا لوگ کہا جاتا ہے، باقی سب باہر کے لوگ ہیں۔ یہ اندر کی اصطلاح ہے، باقی سب شمار و قطار سے باہر ہیں۔ باقی زندہ باد مردہ باد کہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن 50 کروڑ پلس کا آدمی اگر کہیں ہلکا سا میسج دیتا ہے کہ مجھے فلاں سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کرنے کے لیے آگے سے آدمی گلدستہ لے کے حاضر ہوتا ہے، جناب فرمائیے آپ کا کیا حکم۔ اور اس کی مثال دیکھنا ہو تو 700 کسانوں کی موت دیکھ لیں،
700 किसानों की जान चली जाती है, लेकिन एक बड़े आदमी से किया हुआ वादा पीछे नहीं लिया जाता। ये सिचुएशन है, ये सच्चाई है। अब इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह है मालदारी का इंपॉर्टेंस। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि जिस जमाने में हम मालदारी की बातें कर रहे हैं, हमारे पैगंबर अपने आप में बड़े बिजनेसमैन थे। इतने बड़े बिजनेसमैन कि 12 साल की उम्र में अपने मुल्क मक्का से अपने चचा अबू तालिब के साथ दूसरे मुल्क सीरिया तिजारत करने के लिए तशरीफ ले गए। हमारे 12 साल के बच्चे ढंग से इस महफिल में बैठ जाएं और परेशान ना करें तो हम कहें बेटा तुम्हारा शुक्रिया। पैगंबर इस्लाम का बिजनेस माइंड ये है कि 12 साल की उम्र में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में असल बिजनेस माना जाता है। जिस पैगंबर के प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज ही बिजनेस से होता है, और वो भी बड़े बिजनेस से। बताइए उस नबी से ज्यादा बिजनेस माइंड कौन हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक बिजनेसमैन, हजरत फारूक आजम बिजनेसमैन, उस्मान गनी इतने बड़े बिजनेसमैन कि अपने माल से जन्नतें खरीदे। अब्दुल रहमान इब्न औफ बहुत बड़े मालदार और बड़े बिजनेसमैन, खुद इरशाद फरमाते हैं मेरा हाल यह है कि मिट्टी को छूता हूं तो सोना बन जाती है। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ नबी के सहाबी हैं। जब इंतकाल हुआ तो प्रॉपर्टी, ऊंट, घोड़े और गुलाम बांदियों के बाद केश, सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे जिन्हें दिरहम और दीनार कहा जाता था, उनका ढेर लगाया गया कि अब ये वारिसों में तकसीम किया जाए। तो ढेर इतना ऊंचा था कि उधर कोई बंदा खड़ा होता तो इधर का बंदा नजर ना आता। नबी के सहाबी अब्दुल रहमान इब्न औफ तने तनहा 10,000 गुलाम खरीद करके आजाद फरमाए। आज 10,000 साइकिलें खरीद करके कोई दान कर दे तो कहा जाएगा बड़ा दान दाता है साहब, 10,000 साइकिलें इसने अपनी तरफ से दान की है। नबी के एक गुलाम ने, नबी के एक चाहने वाले सहाबी ने 10,000 जिंदा इंसानों को खरीद के आजाद किया। और कहीं कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं, जो कुछ है पैगंबर के रुखे ज़ेबा का सदका है। कोई बीबीए नहीं, कोई एमबीए नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, जो कुछ है नबी की तरबियत का नतीजा है। और क्यों ना हो, पैगंबर का बिजनेस माइंड ऐसा है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने 25 साल की उम्र तक जब ये नोट किया कि ये बड़ा भला का बिजनेस करते हैं, और मोहम्मद जिस तरह से कामयाबी के साथ तिजारत करते हैं वैसे लोग मक्का में नजर नहीं आते, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने जो बिजनेस की बारीकियां समझती थी, पैगंबर को ऑफर किया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। बताना क्या है? बताना यह है कि जिस नबी का पहला निकाह उसके बिजनेस माइंड की वजह से हुआ, अगर उस नबी के मानने वाले बिजनेस से दूर रहें तो पता ये चला कि अभी नबी का मिजाज नहीं पहचान पाए। हम जिनकी तकलीद करते हैं हजरत इमाम आजम, बड़े बिजनेसमैन थे, रेशम का बड़ा कारोबार, और इतना कि 500 मजदूर आपके कारखाने में एक वक्त काम करते थे। हमें लगता है कि दीन की बातें नहीं। अब आखिरी बात, और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं बिजनेस के ताल्लुक से। आखिरी बात सुने, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई जो गोया हमारे ही जमाने के लिए है। फरमाते हैं कादल फक्र अन यकून कुफरा, कई बार ऐसा होता है कि गरीबी कुफर का सबब बन जाती है। इस जमाने में हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, ईमान खरीदे जा रहे हैं। अगर इस जमाने में भी हम बिजनेस पर फोकस नहीं करते तो पता चला कि हम अकली तौर पर कमजोर हैं। तो करने का काम क्या हुआ? पहला करने का काम एजुकेशन पर फोकस करने का, दूसरा काम है बिजनेस पर फोकस। एजुकेशन पर फोकस का मतलब अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसे, अच्छे कोचिंग सेंटर या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रस्मी नहीं। रस्मी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी भी कौम का मुकद्दर नहीं बदल पाते। आज का जमाना 100% क्वालिटी का जमाना है, क्वालिटी के बगैर कुछ भी नहीं है। मदरसे भी हो तो ऐसे क्वालिटी वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मदरसे में 50 बच्चे रहते हैं कि 500 बच्चे रहते हैं, 50 बच्चे ऐसे हों कि जो जिस दिन फारिग हो दुनिया का नक्शा पलट डाले। और हमारे बुजुर्गों ने यही करके दिखाया है। एक एक बंदा ऐसा कीमती तैयार करते थे
بھلے اس ایک بندے کو تیار کرنے میں عمر کھپ جائے، لیکن جب وہ تیار ہو کے مارکیٹ میں جائے گا تو وہ جو مارکیٹ میں انقلاب پیدا کرے گا وہ ایک بہت بڑی بھیڑ انقلاب پیدا نہیں کر سکتی۔ اور میں مجددی ہونے کے ناطے یہاں پر مثال پیش کرنا چاہوں گا حضرت خواجہ باقی باللہ کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک ہی ہیرو تیار کیا جسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا تیار ہوا کہ بادشاہ اپنے اپنا مذہب بنا رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ فقیر بادشاہ سے کچھ نہیں کہتا، اپنا کام اپنے قلم سے خط لکھ لکھ کے کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ مجدد کا مذہب اسلام زندہ ہے یا اکبر کا دین الہی زندہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا آج کی تاریخ میں کہ دین الہی کا سنگل فالوور پورے ملک میں کہیں مل جائے۔ اگر اکبر نے کہیں اور یہ دین بنایا ہوتا، اکبر کہیں اور کا بادشاہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات شاید نہ ہوتی۔ اسی ملک کا بادشاہ، اور بہت پرانا بادشاہ نہیں، ابھی جلدی کا بادشاہ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری بادشاہت کی طاقت کے ساتھ اس نے دین الہی کو پھیلایا۔ لیکن آج کی تاریخ میں 2024 میں کوئی دین الہی کا فالوور نہیں، اور مجدد کے مذہب اسلام کے ماننے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اتنے ہیں کہ وہ 14 کروڑ ہیں کہ 15 ہیں کہ 20 ہیں کہ 25 ہیں، ابھی تک یہ کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی۔ ایک ہی شخص تیار کیا، سب سے بڑا شخص، اور اس ایک نے وہ انقلاب بپا کیا کہ مثال نہ پوچھیے۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ خواجہ عثمان ہارونی کی زندگی میں کچھ اور تلاش کرنا چاہیں تو شاید یہ اس سے زیادہ کچھ نہ ملے کہ وہ یہاں پیدا اور یہاں انتقال ہو گیا۔ ہاں یہ ملے گا کہ انہوں نے غریب نواز بنایا۔ ہاں یہی کام ہے سب سے بڑا، ایک ہی بنے، لیکن جو بنے تو پھر ایسا بنے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آئے۔ یہ ہے کوالٹی۔ ہمیشہ دنیا میں گیم کوالٹی کا ہوتا ہے، کوانٹٹی سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ادارے ہوں، اچھے ادارے ہوں، اور یہ جتنا جوش یہاں جلسوں کے لیے اور نذرانوں کے لیے اور نچھاور کرنے کے لیے ہے، میں بہت پوزیٹیو ڈائریکشن میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے، یہ پورا جوش ڈائیورٹ ہونا چاہیے اچھے اداروں کی طرف۔ بھلے مہنگے جلسے نہ ہو، بھلے مہنگے عرس نہ ہو، بھلے مہنگے اہتمام نہ ہو، ہلکی روٹیاں کھا لیں، سادے کپڑے پہن لیں، ادارے اچھے ہونے چاہیے۔ اور اچھے ہونے سے مراد پھر کہہ رہا ہوں بلڈنگ اچھی نہیں، بھلے اچھی بنے تو خوش قسمتی، نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھانے والے بہت کوالٹی والے ہوں، اسی کا نام ادارہ۔ مسجدیں سادہ ہوتی کوشش، مدرسے اور اسکول بھی سادہ، ہاں ان میں جو تعلیم ہے وہ سادہ نہ ہو، وہ اتنے ٹھوس ہو کہ اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام